تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں تین الفاظ استعمال فرمائے گئے، صلصال، حما اور مسنون۔ صلصال ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو پکی ہوئی مٹی ہو اور جس کو بجایا جائے تو اس سے آواز آئے، جیسے پکی ہوئی ٹھیکری ہوتی ہے، آپ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے، انگلی سے ذرا اس کو ٹھوکیں گے تو اس سے آواز آئے گی، تو ایسی مٹی کو صلصال کہا جاتا ہے۔ حما کہتے ہیں ایسے سیاہ رنگ کے کیچڑ کو جس پہ تھوڑا سا وقت گزر جائے، اس کے اندر تغیر پیدا ہو جائے، بو پیدا ہو جائے، اس کو حما کہتے ہیں۔ مسنون کے دو معنی مذکور ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایسا گارا کہ جس کے اندر بدبو پیدا ہو چکی ہو، جس کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہو چکی ہو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی مٹی یا ایسا گارا جسے ایک خاص قالب میں ڈھال دیا گیا ہو، جسے کسی خاص سانچے میں ڈھالا گیا ہو۔ تو یہ تین تعبیرات اللہ نے استعمال فرمائی کہ ان تین چیزوں سے انسان کو پیدا کیا گیا، من صلصال من حمأ مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے پوری روئے زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا، جگہ جگہ سے مٹی اٹھائی، اور مٹی کے ان مختلف حصوں سے پھر گارا بنایا گیا۔ یہ جو انسان کے اندر مختلف صفات ہوتی ہیں، کچھ لوگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سانولے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ گورے رنگ کے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مٹی کے مختلف حصے انسان کی تخلیق میں اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ پھر مٹی کے مختلف حصوں کی مختلف صفات ہوتی ہیں، کچھ حصے ایسے ہیں زمین کے جو زرخیز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بنجر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سیم زدہ ہیں، تو مختلف صفات ہیں۔ تو انسانوں میں بھی مختلف صفات ہوتی ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو زرخیز ہیں، یعنی جب انہیں دین حق سنایا جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، فطری استعداد رکھی ہے۔ اور کچھ انسان ایسے ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے، جن کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں دکھا دی جائیں تو وہ پھر بھی ماننے پر نہیں آتے۔ کچھ لوگوں پر نرمی غالب ہوتی ہے، کچھ لوگوں پر سختی غالب ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی مختلف صفات ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف کیفیتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی خلقت میں اس روئے زمین کے مختلف حصوں کو، مٹی کے مختلف حصوں کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا۔ تو یہ روئے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو جمع کیا گیا، اس سے گارا بنایا گیا، تھوڑا حصہ اس کو رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر بنایا گیا، ایک پتلا سا تھا، اس کو بنا دیا گیا، اور وہ ایک عرصے تک رکھا رہا۔ کتنے عرصے تک رکھا رہا اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں۔ فرشتوں کے سامنے تھا، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس قسم کی مخلوق آگے چل کر پیدا ہونے جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بھی وہاں اسی ماحول میں تھا، اس نے اس پتلے کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ اندر سے خالی ہے، وہیں سے پھر سمجھ گیا کہ مجھے اس کے اندر وساوس داخل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت ہوئی تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے اس مٹی کے جسد میں اپنی جانب سے اپنے حکم سے روح ڈالی۔ جب اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈالی گئی تو اس کے بعد پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو مراحل تھے وہ مکمل ہوئے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، جب ان کی تخلیق کا مرحلہ مکمل ہوا اور وہ پیدا ہوئے تو پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ہم جو آگ دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ اس کے اندر کثافت ہوتی ہے، اس کے اندر مادہ دخانیہ ہوتا ہے، دھوئیں کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کثافت کی وجہ سے وہ آگ آپ کو نظر آتی ہے۔ جس آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ لطیف تھی، اس کے اندر یہ مادہ دخانیہ نہیں ہے۔
اس کے اندر یہ کثافتیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر لطافت غالب تھی، اور وہ ایسی ہی تھی جیسے گرم ہوا ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا من نار سموم، آگ کی لپٹ سے، یا یہاں ترجمہ کیا گیا لو کی آگ سے، یعنی ایسی آگ نہیں جو آپ کو نظر آئے، بلکہ وہ ایک گرم قسم کی ہوا ہے۔ ہوا سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ نظر نہیں آتی، چونکہ اس کے اندر لطافت تھی، اس کے اندر کثافتیں نہیں تھیں۔ اس آگ سے اللہ جل جلالہ نے جنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہاں جان کا لفظ مذکور ہے، کہا جاتا ہے کہ جان جنات کے جد امجد کو کہا جاتا ہے۔ اب کچھ حضرات کا نقطہ نظر ہے کہ وہ جد امجد یہی ابلیس تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابلیس نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور جنات کی تخلیق اس روئے زمین پر انسان سے بہت پہلے ہوئی ہے۔ پہلے جنات یہاں روئے زمین پر آباد تھے، سطح زمین پر جنات تھے، اور یہاں وہ آباد تھے۔ جب انہوں نے اللہ کی بغاوت شروع کر دی، اللہ کے حکم سے پھر انہیں مار بھگایا گیا، انہیں پہاڑوں کی طرف بھگا دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو جنات کی تخلیق اس طرح آگ سے ہوئی ہے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو آگ دیکھی تھی، وہ ایسی آگ تھی جس کے اوپر نورانیت غالب تھی، ایک درخت پر روشن تھی، اور جیسے جیسے وہ درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی تو وہ درخت جلنے کی بجائے مزید سرسبز ہو رہا تھا۔ تو اسی قسم کے نور سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔